جی اگلا جو سوال کیا ہے میرے بھائیوں نے، یہ شاید اس پہ بھی آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، وہ یہ ہے کہ معرفت کیا ہے۔ معرفت کے حوالے سے دیکھیے، معرفت کا لفظی معنی ہوتا ہے پہچاننا کسی کو اچھی طرح، کاملاً پہچاننا، سطحی پہچان نہیں۔ دینی اصطلاح میں معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی تمام شانوں کے ساتھ پہچان جائے، اور وہ اپنے شعور کو اس طرح بیدار کرے کہ اس کو خالق اور مخلوق، عبد اور معبود، حاکم اور محکوم، اس کے درمیان تعلق کی گہری پہچان ہو جائے۔ میرے نزدیک قرآن میں جو تصور ہدایت، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے ہدایت لو، اور قرآن کو ہم کتاب ہدایت کہتے ہیں، اس کے اندر ہدایت مبنی ہی 4 چیزوں پر ہے، اور ان 4 چیزوں میں سے پہلی 2 چیزیں ہیں اپنی ذات کا تعین، اپنی حیثیت کا تعین کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا خدا کی ذات کا تعین، اس کی حیثیت کا تعین کہ وہ کون ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات کا تعین نہیں کریں گے اور اپنی حیثیت کا تعین نہیں کریں گے اور خدا کی حیثیت کا تعین نہیں کریں گے، آپ پر معرفت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ معرفت شعوری بنیادی طور پہ یہ غور و فکر کی چیز ہے، یہ کوئی پر اسرار چیز نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے اور آپ پر آشکار ہو جائے گی، بلکہ یہ غور و فکر کے ساتھ ہے۔ علامہ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے المفردات میں بہت خوبصورت اس کی تعریف بتائی معرفت کی۔ فرماتے ہیں کہ معرفت یا عرفان، اسی سے بنا ہے معرفت سے، کا لغوی معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی علامت میں غور و فکر کرے اور اس علامت میں غور و فکر کر کے اس اصل حقیقت تک پہنچ جائے جس کی وہ علامت ہے۔ یہ ہے اصل معرفت۔ اور اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نشانی اور علامتوں میں غور کرے اور آیات میں غور کرے، اور اس غور کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائے۔ وہ غور آپ کی ذات میں اللہ کی علامات اور نشانیاں ہوں، آپ کو اتنا اللہ نے خوبصورت، باصلاحیت عقل دی، آنکھیں دی، ہر انسان کو کان دیے، سوچنے کی صلاحیت دی، ہاتھ دیے، ایک متوازن شخصیت بنایا۔ یہ ہے اپنا ایک حصہ غور کرنے کا جو داخلی ہے۔ پھر خارجی ہے، پوری کائنات پڑی ہے غور کرنے کی۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے پوری کائنات میں دیکھو، تمہیں ایک رتی برابر نقش نظر نہیں آئے گا اور تمہاری نگاہیں گھوم کے واپس آ جائیں گی۔ پوری کائنات غور و فکر کا ایک پورا کا پورا میدان غور و فکر ہے، اور ان کو غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے اور آیات بیان کی، ان تمام کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ اصل معرفت کا ہے، گزر نہیں جاتے آیات سے۔ یہ بڑا ہمارے ہاں پرابلم ہے، ہم سطحی طور پہ دیکھ کے گزر جاتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں غور و فکر کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوا۔ مذہب پر جذباتیت نے غالب ہو گئی، اور جذباتیت نے وہ تباہی کی۔ ہمارے ہاں ایسے جذباتی نعرے لگائے گئے جنہوں نے مذہب کے اندر سے اس کی شان ہی نکال لی، اس کی مؤثریت ہی نکال لی، جبکہ معرفت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا سارا تعلق کی سنجیدگی سے غور و فکر کے ساتھ تھا۔ جب وہ غور و فکر گیا، جذباتیت آئی، تو پھر غیر مؤثریت رہی، پھر شدت آئی، پھر غور و فکر کے دروازے چلتے چلتے بند ہو گئے اور نتیجتاً مسلک بن گئی۔ اب اس امام راغب کی اس تعریف سے آپ سمجھ گئے کہ معرفت جو ہے وہ محض علم کا نام نہیں ہے، مجرد علم معرفت نہیں ہے، بلکہ معرفت کا تعلق غور و فکر سے ہے، یعنی دین کا وہ مطالعہ جو آپ کو اس قابل نہ بنائے کہ آپ چلتے چلتے اللہ تک پہنچیں، اور ہر آیت اور نشانی جو غور و فکر آپ دنیا میں کر رہے ہیں، اپنی ذات پہ کر رہے ہیں، یعنی دین کا مطالعہ آپ کو اس پر آمادہ کرے کہ آپ اپنے اوپر بھی اور کائنات پر بھی غور کریں اور اللہ کی طرف چلیں۔ وہ دین اور وہ علم درست ہے، اور وہ معرفت کی راہ میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ راہ ہموار کر رہا ہے۔ علم کسی انسان کے اندر معرفت کی ابتدائی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ علم اٹسیلف معرفت کا باعث نہیں ہے، بلکہ علم وہ معرفت کی دروازہ کھولتا ہے۔ اگر علم میں رسوخ آئے، غور و فکر آئے، اور خاص طور پہ قرآنی علم میں، تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی چیزوں پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا، یہ وہ اساس ہے جو آپ کو معرفت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب کوئی شخص معرفت کو اپنا مرکز توجہ بناتا ہے تو وہ مسلسل طور پر اس کے بارے میں سوچتا ہے، تخلیقات پر غور کرتا ہے، داخلی خارجی تخلیقات پر غور کرتا ہے، آیات ظاہریہ اور آیات باطنیہ پر غور کرتا ہے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کی ایک پوری شخصیت نہیں ڈھل جاتی۔ وہ نئی ڈھلی ہوئی شخصیت عارف کی ہوگی، صاحب معرفت کی ہوگی۔ جس شخص کو یہ صاحب معرفت یہ بنا، جو عارف بنتا ہے، قرآن کا معارف،
وہ کیا ہوگا؟ وہ نہایت سنجیدہ آدمی ہوگا، سنجیدہ انسان ہوگا۔ وہ ہر چیز کو عارفانہ یعنی اس معرفت کی نظر سے دیکھے گا کہ اس میں کون سی ایسی نشانی ہے کہ میرے محبوب اللہ نے اس کو بنایا ہے اور مجھے عقل دی ہے اور مجھے پھر یہ دکھا بھی رہا ہے، تو یقیناً وہ چاہتا ہے میں اس کے اندر سے کچھ حاصل کروں۔ وہ کیا ہے؟ تو پھر عارف کی نگاہ اس پہ جاتی ہے۔ وہ شدت کے ساتھ پھر اپنا محاسبہ کرتا ہے، لوگوں کو وہ چھوڑ، ہر لمحہ اس کی اپنی خامیوں پر نظر ہوتی ہے۔ اور وہ عارف ہی کیا اور وہ صاحب معرفت ہی کیا جو اپنی خامیوں پہ ساتھ چلتا رہے اور لوگوں کی خامیوں پہ نگاہ رکھے۔ اس کی عبادت اور اس کے اخلاق معاملات میں سنجیدگی آتی ہے، متانت آتی ہے۔ وہ پھر جس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ ایسے صاحب معرفت لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کا لگاؤ سب سے زیادہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو دیر پا ہوں، سنجیدہ ہوں، پختہ افکار و نظریات کی چیزیں ہیں، تو وہ پختہ بنیادی دلائل اس کے مضبوط ہوں، ان کی سند مضبوط ہو، کچی چیزیں نہ ہوں۔ تو گویا یہ پورا کا پورا تصور جو معرفت کا ہے، یہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے جو سنجیدہ اور غور و فکر کرنے کی عادی ہو اور چیزوں پر جلدی عجلت کے ساتھ گزر جانے کی طرح نہ رکھتی ہو، اس کا مزاج ایسا نہ ہو، اس کا طریقہ کار یہ نہ ہو، ورنہ اس طریقہ کار کا بندہ اس پر کبھی معرفت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو ہم تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو عرض کرتے رہیں گے۔ لیکن ابھی میں نے معرفت کا ایک بنیادی اور بڑا اصولی سا تصور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔